پھر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم مرکد او پیر سنجر راہ حرم مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت صبح ماہ از مہر او تا بندہ گشت اقبال کہندا خاک پنجاب داتا صاحب دے سورج نہ روشن ہے اور تا صبح قیامت داتا صاحب دے سورج نال ہی ساڑی روشنی ہے اور آدھے فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد اقبال کہندا داتا صاحب نے پیری مریدی خالی بندے نہیں جمع کیتے نہ نظرانے کٹھے کیتے میں کہا پھر کی کیتا کہندا آدھے فاروق از جمالش تازہ شد کہندا اتنا کم کیتا دین دا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا اتنا کم کیتا کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھ دی آدھے فاروق از جمالش تازہ شد حق سے حرف او بلند آواز شد فرمایا حق دا ہر طرف بول بالا ہو گیا بس اتنی گل ہے جڑے اپنے آپ نو مشائخ صدا دین کیوں جی ساڑی انہاں نال اتنی گل ہے کہ جی میں داتا صاحب نے دین دا کام کیتا نا مشائخ دا یہ کام نہیں ہوندا اندر جا کے بہ جانا تے مشائخ دا یہ کام نہیں ہوندا کہ اندر وڑ کے اوکھے ویلے بہ جانا مشائخ دا کام انج ہوندا بھاٹی چوک وچ جناب او جڑا شیخ ہندی او دودھ فروش تے او جڑا بھی سی او جو بھی او دے بارے مشہور ہے شیخ دا کام یہ ہوندا کہ جتھے دودھ جا رہا ہوئے نا تے رستے وچ بہ جاوے انہیں کہا تو اوتھے دودھ اس ڈر نہ دیندی بھئی جادو کرے گا تے مینوں دودھ دے میں محمد عربی دا غلام ہاں تو ہی نہیں تیری نسل بھی دودھ نہ مالا مال ہو جان گا تو مینوں دے دے کیوں جی پیر ہوتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد شاہ عبدالی نو کیا حملہ کرو کیوں جی انہوں نے کہا ہندوستان دے بڑے ہندو تے اے جناب مہاراجے تے اے جناب جتنے ہیں اے بڑے غنڈہ گردی کر رہے ہیں تے شاہ ولی اللہ خط لکھیا احمد شاہ عبدالی نو عبدالی میزائل جنہ دے نام دے بڑے انہوں نے خط لکھیا انہوں نے کہا بڑے غنڈے ہو گئے ہندو تے آ کے نہ انہاں دی ٹھکائی کرو کیوں جی اے مرہٹے بہو ہی غنڈے ہو گئے تے احمد شاہ عبدالی آیا تے احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے حملہ کیتا تے ابراہیم گاردی جڑا سی ساڈے وچ جویں غدارن ہاں جی احمد شاہ عبدالی جدو ایتھے آیا تے ابراہیم گاردی جڑا سی او مراٹھا فوج دے توپ خانے دا انچارج سی احمد شاہ عبدالی انہوں پیغام بھجوایا انہوں نے کہا انہیں کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو مراٹھیاں دا ساتھ نہ دے اسلام دے نال آ کے کھڑا ہو انہوں نے کہا نہیں میں مراٹھیاں دا نمک کھادا تے میں مراٹھیاں نو نہیں چھڑ سکدا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں تو جے اسلام دا کام نہ کیتا تا کام نہیں ہونا میں صرف تینوں اہتمام حجت کر رہا کل پھر رونا نہیں ہاں کل جدو اسلام اپنی پاور وکھائی پھر رونا نہیں کیوں جی احمد شاہ عبدالی خط لکھیا ابراہیم گاردی نو انہیں کہا تو مراٹھیاں دے توپ خانے دی انچارجی چھڑ دے کفر اسلام دی جنگ ہے تے تو بندہ بن ادھر آ جا انہیں کہا نہیں میں نہیں آنا احمد شاہ عبدالی دی جنگ ہو گئی مراٹھیاں نال اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ عبدالی نو فتح دیتی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا لوگ ہمیں کہتے ہیں جی میں فلانے بندوں میں کہ چلیا جڑا غداری کر جائے وہ دی سزا پھر وہی ہوندی جڑی احمد شاہ عبدالی دیتی پاکستان اج امن ہو جائے ساڑی گل ہے منن جڑا پاکستان دے خلاف گل کرے انہوں میرے حوالے کیتی کیوں جی کھاندے اتھوں دان تے گیت گہراں دے گاندے او دے اتھوں لے ہوئے تے گل بکواس پہ ٹی ویاں تے بیٹھ کے ہندوستان دیاں گلاں کر دین انڈیا دیا گلا کر دین برطانیہ دیا گلا کر دین امریکہ دیا اوصاف و کمالات بیان کر دین بھائی تو اتھے چلا جانا ایتھے کی لینا تو ایتھے غدارہ نو تسی پاڑیا نہیں جی نہیں اس کی بھی بات سننی چاہیے ہر بندے کو حق ہے بات کرنے کا حق ہے بات کرنے کا جا اتھے جا جنہ دیا گلا کرنا ایتھے پاکستان حضور دے غلامہ بنایا کڑ کڑ کے تھے انڈے کے تھے کیوں جی میں انہوں دسنا بھائی جتھے کڑ کڑ انڈے بھی اتھے جتھے انڈے کڑ کڑ بھی اتھے اے ٹی ویاں تے بیٹھ کے بکواس کرنے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے کدی کوئی مسئلہ چھڑی بیٹھے ہوندے یا پھر سانو بھی بلایا کرو میں جھوٹ مارنے بیٹھ کے لوگ پتہ ہی کوئی نہیں انہوں کسے گل دا لو جی ابراہیم گاردی گرفتار ہو گیا گرفتار ہو کے احمد سے اے وزید فیصلے احمد شاہ عبدالی دے سامنے آیا تے کہنے لگا حضور معافی چاہی دی کی چاہی دی معافی چاہی دی احمد شاہ عبدالی کیا بھائی انہوں توپ دے منہ نال بنو اتنی گل ہے صرف انہوں کہا توپ دے منہ نال بنو جدو انہوں توپ دے منہ نال بنیا نا تے انہیں پھر کیا انہوں گولا چلاؤ یہ دے پرخچے اڑاؤ ٹکڑے کر دے
تو انہیں جب گوڑا چلایا تو انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہا پتر خطاکار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے کوئی معافی نہیں۔ کیوں جی؟ بس اتنی بات ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جو دنیا دا اسلام دا دشمن جناب تے اینا دی جرت ہے وہ کیبلہ دے بہ کے تے وہ جناب نیٹا دے بہ کے حضور دے بارے گل کرن، ایک واری کسی نو توپ نال بنے ہوئے نا خالد ٹینک نال، جڑے جڑے حضور دے خلاف وہ نیٹاں دے بکواس کر دین انہاں نو خالد ٹینک دے منہ نال بنو، کوئی گلان کرنے والی ہے نہیں جی یہ بات ہے جی حضور دے بارے گل کرن پھر تواڈے نیٹ ایک گلان کرنے والی۔ لاؤ جی داتا صاحب نے کیا کشف المعجوب شریف میرے کولے داتا صاحب دی، اے تے مترجم ہے، کی ہے مترجم، لوگ پڑھتے ہیں مترجم، ترجمہ یترجم ترجمہ فہو مترجم، کیوں جی؟ وترجمہ یترجم ترجمۃ فذاک مترجم، لم یترجم لم یترجم لا یترجم لا یترجم لن یترجم لن یترجم، اے ساری گردان کی پڑھتے ہیں جی مترجم، اے میرے کو ہے مترجم۔ سید ابو الاسناد قادری اور بھی بڑے بزرگاں ساڑھے ترجمے کیتے ہیں، ساری نور نلا نور، ساریاں رسول اللہ دیاں خوشبوان، کیوں جی؟ کسی نو حق ہی نہیں بنتا کسی نو جناب گلاب دی خوشبو پسند ہوئے تے او موتی ہوتے تنقید کر دے، کسی نو موتی دی پسند ہوئے تے چمبیلی ہوتے، تو اپنی خوشبو تیری اپنی پسند ہے نا، اے مطلب تے نہیں کہ موتی دی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں۔ کئی ایویں جناب جی ساڑھے بزرگ، میں کہا سارے بزرگ کیوں جی ایک کو گل کائنات دل بمحبوب حجازی بستائم اور زین جہت بیک دگر پہ وستائم، اقبال کہندا دل لان دی کوئی جائے اور رسول اللہ دی مبارک ذات ہے، پھر جنہیں بھی غلامی رسول کی تھی اسی ادھے نال بھی دل لا لیا، بس ایک کو گل، کیوں جی؟ اے داتا صاحب دی کشف المعجوب شریف آپ نے کی لکھیا؟ آپ نے فرمایا جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو، کیوں جی؟ اتھے سامنے آپ دے جتے حاضری دے دن نا اتھے لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در توافیو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ کیوں جی؟ سید ہوئے تو ایو جا ہوئے، کیوں بالکل ہے داتا صاحب تو کوئی نہیں ہو، کیوں جی 1000 سال تے ہو گئے، بابا سید ہے نا، تے بابے دے سید مزار مبارک تے کی لکھیا ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ کیسا جناب؟ بڑے آج کل بڑے نویں فتنے تے نویاں تحقیقاں نیٹو تے آ رہی ہیں، فتنے دا دور ہے نا، حضور نے فرمایا اس طرح اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے، کہ کتے لیل المظلم میں فرمایا جی میں اندھیری رات ہوندی اینجے فتنے چھا جان گے، حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال، فرمایا اس تو پہلے پہلے چنگے اعمال کرنا، جدو اندھیری رات دی طرح فتنے چھا جان گے پھر ہوئے گا کی؟ فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، حضور نے فرمایا لوگ صبح مسلمان ہوں گے شام نو کافر ہو جان گے۔ اقبال سے باتیں دو چار گل کرنی ہے کہ دسو جناب یہ لبرلزم کے لیے آپ نے تصور پیش کیا تھا، ہاں یا سکھاں دی راداریاں واسطے پیش کیتا سی، یا نچن واسطے، یا جنہوں تسی کیا خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، انہاں دی یونیورسٹی تے نہ بنی پاکستان وچ، ہاں انہاں دے نام دی یونیورسٹی داتا صاحب دی تے نہ بنی تے اوتھے بن گئی ننکانے جا کے، وہ بناؤ نا انہاں دے انہاں نے جڑے ہاں جی ساڈے تے داتا صاحب محسن نا، ایتھے تے بابا جی زمین دوز بس بھی نہ کٹ سکے، تہاڈا تے اتنے بھی احسان نہ منیا لاہوریاں، اتنے 4 لاہوری بھی اتنے جمع نہ ہو سکے، ویسے مکھانے کھان واسطے 24 گھنٹے لاہوری اتنے موجود ہوندے، ہاں جی اتنے 4 لاہوری کھڑے نہ ہو سکے کہ اوئے یہ میٹرو تو نہیں جا سکتی، تو پتہ نہیں ایڈا ہند ولی لیٹیا جناب خاک پنجاب ازدم، لیکن کسی نے جرت نہیں ہو سکی، اور چونکہ خود خالی مکھانے کھانے جوگن انہوں نے کی پتہ ہے بند ہائے کو سارا سانگ سیخ در زمینے، دادا صاحب دا اتنا بھی احسان نہیں منیا حکومتہ نے کہ یار کم از کم بڑی بڑی جگہ سا تھلو کڑیاں تھلو کھود کے تے اساں جناب کیتا ہے، تے داتا صاحب دا اتنا بھی احسان نہ منیا، وہ تو بس ٹاں 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 کر، داتا صاحب دا اتنا بھی تسی احسان نہ منیا،
کہ چلو تھلو کٹ دیو یا ادھروں پھیر کے لے جاؤ پرلی طرفوں. دادا صاحب دے اگوں ضروری کڈنی سی تسی میٹرو بس. لیکن اس قوم دا جس ویلے اقبال کہندا چوں شوت اندیشہ ہے قوم خراب نا سرا گردت بدست سیم ناب. اقبال کہندا جس ویلے قوم دیاں فکراں تے سوچاں مر جان نا انہاں دے ہاتھ وچ سونا بھی دیو نا تو مٹی ہو جاندا. ہاں جدوں انہاں دی فکراں تے سوچاں جدوں مار دتیاں گی کیوں جی زسیما ہے کہ سودم بردر غیر سجود ابو ذر و سلمان نیایت. اقبال کہندا جڑیاں پیشانیاں غیراں دے در تے گھس گئیاں نا ہن انہاں کول تو تمنا رکھنا تے ابو ذر تے سلمان فارسی جا سجدہ نہ کرنا. بند بر پانیس بر جالو دل است مشکل اندر مشکل اندر مشکل است. اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند لایا نا بند بر پانیس بر جانو دل است. اقبال کہندا جڑا انگریزاں جکڑ بند انہاں تے لایا نا او پیراں دیاں بیڑیاں انہاں نہیں پائیاں انہاں تے بر جانو دل است. اقبال کہندا انگریزاں انہاں دی روح تے انہاں دا دل بند دیتا ہے. ہاں جی بند بر پانیس بر جانو دل است. کہندا او بیڑی تو توڑی جا سکتی جناب لوہے نہ لوہے نو تو کٹیا جا سکدا لیکن کہندا مشکل اندر مشکل اندر مشکل است. کہندا یہی تو مشکل ہے کہ جڑا انگریز جکڑ بند انہاں نو لا دیتا دل تے روح انہاں دی ختم کر چھڈی. ہن اقبال کی کرے تھے جناب آگے تے انہاں دی روحاں تے او پائنج کر کے جناب اینج کر کے انہاں جناب جکڑ بند لا دیتے. سوچڑی سوچ ہی انہاں دی بند کر دیتی ہے. میں گلاں کرنا بعد جا کے تبصرے کرنے ایویں مولوی لگا رہندا یہ زمانے کے حالات اور وقت کے تقاضے اور ہے. کیوں جی شعر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیشرا تہذیب گفت. اقبال کہندا ایک شعر انہیں بکریاں نپیاں تے بکریاں کو بڑی چلاک سی. کیوں جی بڑی مبلغہ سی. انہیں بکری نے بڑی تبلیغ کی تھی اس نے شعر نے. انہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی آپ ہمیں کھاتے ہیں قیامت والے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ ہمارا خون گوشت پیتے ہیں. وہ شعر ڈر گیا. انہیں کہا واقعی اللہ دی بارگاہ وچ کی جواب دیاں گا. وہ شعر کہندا اچھا ہن پھر کی کراں کھانا تو میں ہے. انہیں کہا اسی بھی گاہ کھاندیاں تسی بھی کھاؤ. کیوں جی ہاں اقبال کہندا وہ شعر بیڑا نال گاہ کھان لگ پیا. ایک بندہ کول گزریا تو انہیں ویکھیا وہ شعر بکریاں پہ چرے. وہ کھڑا ہو گیا. انہیں کہا شعرا تینوں کی ہویا. انہیں کہا ایک بھیڑ آئی سی انہیں میں نے تبلیغ کی سی. ہاں جی تو انہیں کہا جلیا تیرا یہ کام نہیں جا کے گوشت دی لذت لے. جدوں شیر جھپٹ ماری بکری نو دم تے گسا بیٹھا سی. 72 سال دین دا تساں انج کر کے ہن دین دی گل کریے تو دن تے تسی گسا بیٹھے ہو. او آیا او آیا او آیا او آیا آوے ہی آوے جاوے ہی جاوے دن تے تسی گسا بیٹھے. ہاں جی فلانے دے نعرے وجن گے فلانے دے نعرے وجن گے. تسی نعرے وجا وجا کے دین دا کدی بھول کے بھی تسی نا نہیں لیا. جیسی لینا شروع کیتا ہے تسی ساڈے خلاف سازشیں شروع کر دیتیاں. لبیک کا نعرہ بھی سیاسی بن گیا حالانکہ وہ عرب شیخ تھے. ہاں جی ان کا یہاں اس طرح کی گفتگو کرنا بھی ان کے خلاف ان کا ویزا بھی کینسل ہو سکتا تھا. لیکن اقبال کہندا جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے. وہ شیخ جنہوں نے ہمارے سٹیج پر بات کی انہوں نے کہا یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ لبیک کا نعرہ ہر لمحے رسول اللہ کے ساتھ تجدید وفا ہے تجدید عہد ہے. ہاں جی ہر وقت حضور کے ساتھ تجدید عہد ہے کہ یا رسول لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت آبرو بھی آپ پر قربان ہونے کے لیے حاضر. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. ہاں یہ نہیں کہ بھئی تسی صلح واسطے اگے جانا ہے. اللہ نے فرمایا جے او صلح واسطے آن پھر تسی صلح کرنی. جے مودی آ کے کہے میں نکلدا کیوں جی میرے پیو دی بھی توبہ میں کشمیر جو نکلدا پھر مودی نو کیا دفع ہو جائے تو جے وہ اکڑا کھڑیا تو پھر تو دا علاج شاہین میزائل ہے غوری میزائل ہے. ہاں جی وہ تو خالد ٹینک ہے درار ٹینک ہے تو سری نگر ہوتے جا کے پاکستان دا پرچہ میں لہرا کے دسیا جائے آ گئے جی شہاب الدین غوری کے وارث آ گئے. اے بس اس تو علاوہ تو وارث وین جناحو اگر وہ آئے صلح کے لیے تو پھر تسی اے نہیں دن مسلمانوں دی اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی اتنی سازش ہوئی بین الاقوامی کہ امن دا اتنا انہوں نے درس پڑھایا گیا کہ اے ہن ضرب حرب دا نام لیندے ہی جناب کہندے نے تے سیاسی بندہ ہے. حالانکہ قرآن بھرا پیا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ. کیوں جی ویسے میں بھی حافظ ہوں تسی بھی حافظ ہو اور بھی کئی حافظ بیٹھے ہوندے بھائی حافظ دسو بھائی کتنی جگہ قرآن وچ امن دا لفظ ہے. سورہ انفال تے توبہ تو پوری قتال نال بھری پئی نا. لڑو بھائی اینج مارو انہاں نو اینج مارو انہاں دیاں گردناں تو مارو انہاں دے ایک ایک عضو تے مارو. کیوں بھائی وین تعودوا نعود اور انہاں بدر وچ گئے نا جتیاں کھا کے مشرکین مکہ تے کہندے سن اسی پھر آواں گے
تے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، جے تسی آؤ گے تے اسی بھی آ جاواں گے پھر. ہاں جی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بس تسی اپنے دند نہ گساؤ، لبیک دے نعرے نال انہاں دنداں نو بحال کرو. کیوں جی اقبال کہندا شیر بیدار از فسون میش گفت انحطاط خیش را تعظیم. اور جدو شیر چک پایا چک تے پیا کوئی نہ تو انہیں کہا ہون کی کریے؟ انہیں کہا وقت کا تقاضا یہی ہے کہ شیر بھی گھاس کھائے. ہاں جی اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیر بھی کھائے. ایسے اب نہیں ہوگا انشاءاللہ، پوری دنیا کو پیغام جائے گا. تو اپنے بچے نو قرآن پڑھاؤ، جتھے بھی کوئی امن دا لفظ آوے وہ لکھی جاؤ. پورا قرآن ایک باری پڑھو آپ ہوئی. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. قرآن دی نص ہے، فرما اتنا لڑو انہاں نال، اتنا لڑو ایک کفر دا فتنہ مک جائے، نہ کہ اس کفر دے فتنے نو سر تے سوار کر لو. کیوں جی ایسے نہ کرو. قرآن پڑھو کہ حضور نے کیڑا خط دے کے بھیجا. حضور نے خط دے کے بھیجا کیڑے صحابی نو؟ حارث بن عمیر نو. قیصر روم دا گورنر سی بلقا وچ، او دا نام سی شرحبیل بن عمر، جنوں لوگ شرجیل بھی پڑھ دے. ہاں جی شرحبیل بن عمر، انہوں حضور نے خط دے کے بھیجا. او دے خط دی عبارت ہے یہ کلمہ پڑھو بچ جاؤ گے تسی، ورنہ جزیہ دیو. اللہ نے حکم دیا نہ لڑو جہاں تک کہ جزیہ دے. جدو انہیں خط پڑھیا انہیں کہا کائنات وچ یہ کون ہے جڑا سانو دھمکی لا رہا؟ اسی تو سپر پاور دا گورنر. انہیں حضرت حارث بن عمیر نو جناب شہید کر دیتا. اس سے انہیں خط پڑھ دیں آپ نو تلوار نہ شہید کر دیتا. یہ جدو رسول اللہ کو خبر پہنچی تو پھر رسول اللہ نے 3000 صحابہ 1,00,000 فوج دے مقابلے بھیج دیتا. 3000. میں جڑا اسلام پڑھیا ہوتا ہے تے صحابہ نو فرمایا جے تے حارث بن عمیر جس جگہ انہیں شہید کیتا ہے نا اس جگہ ضرور جانا ہے، تے اس جگہ نو جا کے کہنا ہے کہ اسی بدلہ لینا آ گئے. سمجھ صحابہ آگے چلے تو 3000 کو لکھ ڈردا سی. شرحبیل بن عمر انہیں قیصر روم اپنے وڈے بادشاہ نو خط لکھیا. انہیں کہا وہ 3000 1,00,000 دے مقابلے چاہ رہا ہے، تو میرے واسطے اور مدد بھیج، کمک بھیج. انہیں 2,00,000 فوج اور بھیج دیتی. تے 3 ہو گئی تے بندے 3000. صحابہ نے آپس سے جناب بیٹھ کے مشاورت کی تھی. ہن یہ بھی تو ہو سکنا میٹنگ کی تھی. اے انگریزی دے لفظ وچوں کڈو، جتنا ہو سکے انہوں وچوں کڈو. کیوں جی اقبال کہندا آج فریب او اگر خواہی اما اشتران اشراز ہودے خود براں. اقبال کہندا جے انہاں دے فریب تے انہاں دی گندگی کو بچنا چاہندے ہو نا تے فرنگیاں دے اٹھن نو کدی بھی اپنے حوض تو پانی نہیں پین دینا. تسی انہاں دی زباناں جڑیاں دفع مارو. اپنی اردو کوئی ساڈی کم ہے، فارسی کوئی ساڈی کم، ادھی جناب وچ انگلش پاڑی کھڑے. یہ اردو یہ کیسی اردو ہے؟ ہاں جی مشاورت کی تھی ان کا، میٹنگ کی تھی. فرق دیا نا. ہاں مشاورت کی تھی انہاں کی تھی. کہنے لگے حضور نو اطلاع دیتی جائے کہ حضور نے تو بھیجا 1,00,000 دے مقابلے تے بندے ہو گیا 3,00,000 تے حضور نے دسیا جائے حضور بندے اور بھیجو. عبداللہ بن رواحہ درباری شاعر. اور اس جنگ وچ حضور نے پہلے حضور نے پتہ سی ہے ہونا ہے. حضور نے فرمایا جے زید بن حارثہ شہید ہو جاوے نا تو پھر جھنڈا جعفر تیار چک لوے. فرمایا جو او بھی شہید ہو جان پھر عبداللہ بن رواحہ چک لوے. جی فرمایا او بھی شہید ہو جان تو پھر جدا دل کرے جھنڈا چال. یہ میرے آقا نو پتہ سی اتنا بڑا نقصان ہو جانا ہے. حضور کہتے نہیں جی ہم ملک کا نقصان کر دیں. میں کہا سارے ایو جے ملک مل کے نہ انہاں گردے راہ نو نہیں پہنچ دے جتھے صحابہ چلے. ہم ملک کا نقصان یہ نقصان نہیں ہے. غیرت کے لیے جو قومیں کھڑی ہوتی ہیں وہ ملک کے نقصان کو نہیں دیکھتی، پیسے کے نقصان کو نہیں دیکھتی، بندے کے نقصان کو نہیں دیکھتی. وہ تو دیکھتی ہیں کہ ہماری غیرت کا مسئلہ یہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ یہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ یہ ہے، ہماری تاریخ یہ ہے. اللہ رسول بھی یہی چاہتے ہیں، صحابہ بھی یہی چاہتے ہیں، تابعین بھی یہی چاہتے ہیں، تبع تابعین بھی یہی چاہتے ہیں، صوفیاء بھی یہی چاہتے ہیں اور سلاطین اسلام بھی یہی چاہتے ہیں. توجہ بھائی توجہ.
سارے شہید ہو گئے جنہاں بارے حضور نے نہ لیا. پھر خالد بن ولید جھنڈا چک لیا. ایس جنگ پھر خالد بن ولید دیاں 9 یا 12 تلواراں ٹوٹیاں. ایسے جنگ موتا وچ, ہاں جی ایسے جنگ موتا وچ. اور یہ بھی تو سوچنے والی گل ہے بھئی تلوار ٹوٹ کے وہ چلی گئی, اتنی دیر تک دشمن حضرت خالد دے 2 ٹکڑے کر دینے سے, پھر کیڑی تلوار آندھی کیڑے پاسوں سی. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور گفتار سیاست میں وطن کچھ اور ہی ہے اور ارشاد نبوت میں وطن کچھ اور ہی ہے. تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا دستور اور منشور بالکل جداگانہ ہے. ہاں بالکل. میں آپ کے سیدنا صدیق اکبر جدوں حضور دی عزت دی بات آئی ختم نبوت دی تے آپ نے فرمایا مدینہ پاک خالی ہو جائے, ایک مرد بھی نہ رہے, صدیق کلا رہ جائے تے عورتاں رہ جان پردہ دار, تے جنگل دے درندے آ جان تے صدیق نو ٹنگو نپ کے لے جان. حضور کی ختم نبوت کے لیے سارا لشکر جائے, مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں. جو لوگ توجہ جو وطن کی حفاظت کی بات کرتے ہیں نا, ان کے مفادات وطن سے وابستہ ہیں. ہاں بالکل, ان کے اگر مفادات, ان کی عیاشیاں وطن سے وابستہ نہ ہوں تو یہ وطن کی حفاظت کی بات بھی نہ کریں. اس لیے کہ سب سے بڑا حق وطن کا نہیں ہے, سب سے بڑا حق تو رسول اللہ کا ہے. جب سے ہالینڈ کے سوروں نے بات کی ہے, بتاؤ پاکستان کے کس ذمہ دار نے ان کو للکارا ہے؟ اب پھر بتاؤ, یہ وطن کی آزادی کی بات کرتے ہیں, وطن کی حفاظت کی, تو سب سے بڑی عزت اور آبرو کی حفاظت کا حق تو رسول اللہ کا ہے. سیدنا صدیق اکبر تے پوری سلطنت دا تو لا دیتی. جیڑا بندہ کوئی کمزور دل بیٹھے نا, وہ سٹیج تو بھی اٹھ جائے تے مجمع چ بھی چلا جائے. ہاں, اور حضور کی امت کا کائنات میں ایک ہی مسئلہ ہے, وہ ہے مسئلہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا. ہالینڈ کے خنزیر اگر اس اعلان پر کھڑے ہیں تو آج ہمارا دھاندلی کو تو میں بھول ہی گیا نا. دھاندلی بیچاری کی تو کوئی حیثیت نہیں نہ رہی. ہاں جی, حضور کی عزت کی بات جب ہو جائے تو دھاندلی کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے, بات حضور کی عزت اور آبرو کی ہے. بس ہم تاریخ لبیک یا رسول اللہ کی طرف سے ان بدکاروں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہالینڈ سے بات کریں, اگر وہ اپنے اعلان پر قائم ہے تو فی الفور اس کا سفیر یہاں سے نکالے. اگر وہ اپنے اعلان پر کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں تو فی الفور اس کے سفیر کو یہاں سے دفع کیا جائے اور اپنا سفیر فی الفور واپس بلایا جائے. فی الفور اس کو یہاں سے دفع کیا جائے. اگر یہ اپنا سفیر واپس نہیں بلاتے اور ان کا سفیر نہیں نکالتے تو پھر اگلی کال ایسی ہوگی توجہ اگلی کال ایسی ہوگی کہ لوگ 70 سالہ تاریخ بھول جائیں گے. یہی ہے جشن آزادی, یہی ہے 14 اگست, یہی ہے پاکستان, یہی ہے عالم اسلام, یہی ہے ایمان اور یہی ہے اسلام. بس جو میں نے بیان کیا. بس جب حضور کی عزت کی بات نہیں ہوگی تو کون کیا لگتا ہے کسی کا. بس حضور کی عزت کی بات ہوگی. جب حضور کی عزت کی بات ہوگی اس کے بعد پھر کسی کے بارے میں سوچا جائے گا. سفیر اپنا فی الفور واپس بلاؤ اور ان کا سفیر یہاں سے دفع کرو.
اور فی الفور کرو، ورنہ آئندہ جو کال ہوگی نہ ہم گرفتاریوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرنے والے ہیں، نہ ہم آنسو گیس سے ڈرنے والے ہیں، نہ کسی کی غنڈہ گردی سے ڈرنے والے ہیں۔ ہم نے کائنات میں ہمارا ایک ہی دستور ہے، انہیں جانا این جائے آواز کے تو اٹھ کے ہالینڈ دے سورہ تک جائے، ٹرمپ تک بھی جائے، ٹرمپ دے یارہ تک بھی جائے، کہ امت مسلمہ 1400 سال کے بعد آج بھی صدیق اکبر کی غلامی میں وہی اعلان کر رہی ہے۔ ہاں جی بالکل، بس ایک ہی ہمارا دستور ہے،